قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ایک تو ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اصحاب کہف کی کرامات کا ذکر فرمایا. جیسا کہ ہم الحمدللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی امر خارق عادت ادعاء نبوت کے بعد کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی امر خارق عادت اللہ کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے تو وہ کرامت. عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق. یعنی منکرین معجزات جو ہیں یا منکرین کرامات جو ہیں وہ دراصل اللہ کے قرآن اور سنت رسول کے منکر. بہت سارے باطل فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے معجزات کا انکار کیا، جنہوں نے کرامات کا انکار کیا، اور جدید ہماری نسل کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ذہن بنایا کہ بھئی دراصل یہ جو تمہیں معجزات نظر آتے ہیں یا کرامات نظر آتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم اس وقت نہیں تھا. جیسے بہت ساری بیماریوں سے لوگ مر جاتے تھے لیکن علم نہیں تھا، ڈاکٹر نہیں تھے، طبیب نہیں تھے، لیبارٹریاں نہیں تھیں. یہ جدید خوردبین جو ہیں جن سے جرثومات دیکھے جاتے ہیں یہ نہیں بنی تھی، پتہ ہی نہیں لگتا تھا، بندہ مر گیا. ہزاروں لوگ دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں مر جاتے تھے، ہارٹ اٹیک ہوتا تھا لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ دل کا دورہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو کہتے ہو یہ معجزات ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تم کہتے ہو معجزہ ہے، آج دیکھو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی کافروں کا کوئی کرامت ہے؟ اس وقت وسائل نہیں تھے، علم نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج ہم نے دیکھے جہاز اڑا دیے ہیں، آواز سے تیز رفتار ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ سینکڑوں بندوں کو لے کے اڑتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ 18 گھنٹے متواتر نان سٹاپ فلائٹ کرتے ہیں، 18 گھنٹے اڑ رہا ہے.
اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو جی کو روشنی نظر آ گئی، ہم نے کہا چونکہ یہ انتظام نہیں تھا، آج ہمارے پاس ایسے آلات ہیں کہ ہم سمندر کے پانی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم رات کے اندھیری کے اندر بھی اینک لگا لو اور گاڑی چلاتے رہو، اندھیرا ہے، لائٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ لوگوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں کہ بھائی نہ کوئی معجزہ ہے نہ کوئی کرامت ہے، یہ تو باہر مولوی حضرات نے آپ لوگوں کے اعتقادات کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات جمع کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ انہوں نے بنیادی بات سمجھی ہی نہیں۔ ہمارے خالق کے عادت کا کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا لیکن اسباب کے بغیر، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی، یا آمدن لوگوں کو دھوکہ دیا۔ تم اگر ہوائی جہاز اڑاتے ہو تو یہ تو اسباب ہیں کہ رن وے چاہیے، اس کے لیے جہاز چاہیے، اس کے لیے انجن چاہیے، اس کے لیے پائلٹ چاہیے، اتنا بڑا عملہ چاہیے، اتنے بڑے راڈار چاہیے، اتنے بڑے راستہ دکھانے والے آلات چاہیے، تو ساری چیزیں تو اسباب ہیں، تو اس میں کون سا کرامت ہے؟ تم اگر اندھیرے میں دیکھ لیتے اینک اتار تو پھر دیکھو، تو وہ تو ایک اسباب ہے کہ جیسے میری نظر کمزور ہے، میں اینک لگاتا ہوں تو مجھے ہر صاف نظر آتے ہیں، تو یہ تو اسباب ہیں۔ معجزہ اس کا نام ہے کہ بغیر اسباب کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر آج اس بات پہ متفق ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے وہ سیل رکھے ہی نہیں، بیٹری رکھی نہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ مادرزاد اندھا آدمی آتا ہے اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسی وقت وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہ آپریشن کی ضرورت ہے، نہ پٹی باندھنے کی ضرورت ہے، نہ اینک لگانے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی ہیں جہاد میں، ان کو ایسا زخم آیا کہ آنکھ نکل کے لٹک گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کتنی نازک جگہ ہے۔ تو شدت تکلیف میں انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ تلوار سے کاٹ دو۔ اب نکل گئی ہے، اب ٹھیک تو ہو نہیں سکتے، لیکن اس کے لٹکنے سے جو میں شدت درد میں مبتلا ہوں یہ تو ختم ہونا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی پہلے حضور پاک جو موجود ہیں حضور کی خدمت میں تو چلیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو صحابی ان کو اٹھائے، اسی حالت میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھ لٹک رہی ہے، حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، اپنے ہاتھ پہ اس کی آنکھ رکھ کے اس کو یہاں رکھ کے پھر ایسے ہاتھ پھیر دیا۔ صحابی کہتا ہے قیامت تک پھر کسی کو پتہ نہیں لگا کہ کون سی میری آنکھ خراب تھی۔ یہ معجزہ ہے، بات کو سمجھیں۔ یہ کون سا معجزہ ہے کہ آدمی کی آنکھ خراب ہو جائے، اس میں جی موتی آ گیا ہے، اسپتال میں داخل کرو، ایڈمٹ کرو، آپریشن ہوا، موتی ہٹا دیے، یہ تو ایک علاج ہے، یہ معجزہ تھوڑا، کرامت تھوڑی ہے۔ امر ایک خالق کی عادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام
آگے دریا ہے جس پہ پل کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، اور پیچھے فرعون ہے۔ اگر دریا میں جائیں تب بھی مر جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ صبر کریں تو فرعون کا لشکر آگے مٹا دے گا۔ ہم تو اب بالکل سینڈوچ بن گئے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فوجیں آ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، میرے رب کی معیت خاصہ مجھے حاصل ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا۔ اب جناب کیسے راستہ بنے جناب؟ اب پل بنانی ہو، دریا پہ پل بنانی، تم نے بھی بنا دیا ہے، تم نے دریاؤں کے نیچے بھی سرنگیں بنا دی ہیں، تم نے دریاؤں کے اوپر بھی پل بنا دیے ہیں، پل معلق بھی بنا دیے ہیں کہ جن کا ستون بھی کوئی نہیں، فولادی رسوں سے اس کے نظام کو کنٹرول کیا گیا ہے، ایک دوسرے کو کھینچ کے طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، کاریں گزر رہی ہیں، اللہ کی مخلوق گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اسباب ہیں۔ ایک پل بنانے میں کتنا وقت لگے گا، کتنا لوہا چاہیے، کتنا اسٹیل چاہیے، کتنا سیمنٹ چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے آرکیٹیکٹ چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس عصا جو ہے مرو دریا پہ، آپ نے مثل تو سنی ہے نا جی، پانی کے اندر جو آدمی بلوتا رہے تو کوئی مکھن تو نہیں نکلے گا نا، مکھن تو دودھ سے نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب جب اپنے عصا کو پانی پہ مرا، او ماشاءاللہ، تو پل بن گئے، درے بن گئے، راستے بن گئے۔ یہ ہے معجزہ کہ نہ سیمنٹ ہے، نہ سریا ہے، نہ لوہا ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کسی نے نقشہ بنایا ہے، نہ وقت لگا ہے، بس بن مارا تو راستے بن گئے۔ گزر جاؤ جی، گزر جاؤ۔ وہی دریا ہے، وہی وقت ہے، گھنٹوں کا فرق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عبور کر گیا، فرعون آ گیا۔ جب فرعون آیا اور اس نے اپنی سواری اور اپنا لشکر جو ہے، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام گزر گیا، اس کا معنی ہے کہ ہم بھی گزر جائیں گے، راستے موجود ہے۔ جو دریا کے وسط میں ساری فوج پہنچی، اللہ نے حکم دیا نکل لو، بس۔ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے سب کو غرق۔ تو بات کو سمجھا کریں کہ معجزہ اور کرامت کیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ماتحت الاسباب ہیں، یہ فوق الاسباب نہیں ہیں یہ چیزیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کے معجزات بھی برحق ان کا منکر کافر ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق اور ان کا منکر کافر ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھ لیں کہ جیسے بعض لوگوں نے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے معجزات اور کرامات کو اتنا بڑھا کے بیان کیا کہ ان کو انبیاء کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیا۔ اولیاء اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیا کہ جی جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں بیٹا دیں۔ وہ انکار کر کے گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے معجزات اور حیرت انگیز جب چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے خدا کو چھٹی کر دی، سب نبی اور پیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس طرح گمراہ ہو گئے، دونوں پٹڑی سے اتر گئے اور دونوں جہنم کے حاویہ میں جا گرے۔
اور طریق اعتدال اور مسلک کے حق کیا ہے کہ معجزات انبیاء بر حق، کرامات اولیاء بر حق، لیکن نہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہ کرامت ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ چاہے دکھلا دیں، نہ چاہے. کتنے اولیاء اللہ ہیں بیمار رہے، اپنی بیماریوں کا علاج نہ کر سکے، ان کی دعاؤں سے سینکڑوں ہزاروں مریض ٹھیک ہو گئے. کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ اولاد نہیں ہے تو اپنے لیے بھی اولاد نہیں مانگ سکے. کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ ایسی بیماریاں لگ گئیں کہ ساری زندگی ان بیماریوں میں الجھ گئے. اس لیے معجزات برحق ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے معجزہ دکھلایا جاتا ہے، پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں کہ جب چاہے معجزہ دکھلا دیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب جو معجزے مانگ رہے ہیں ان کو بتلا دو کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، انسان ہوں، میرے ہاتھ میں تھوڑے معجزات ہیں. اسی طرح بعین ہی اولیاء اللہ کی کرامات ہیں کہ اللہ کشف فرما دیں، اللہ کھول دیں، دکھلا دیں. تو حضرت عمر کو مدینے میں کھڑے کھڑے نہاوند میں ساریہ کی لڑائی دکھلا دیں، اور نہ دکھلائیں تو دوسری صف میں قاتل چھپا کھڑا ہے اور حضرت عمر کو پتہ نہیں. حضرت عمر شہید ہو گئے، اسی صف میں مسجد کے اندر موجود ہے قاتل. حضرت عمر کو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں کتنی بڑی کرامات ہیں ان کی، لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں. نہ انہوں نے یہ کرامات مانگی ہیں، نہ دکھلانے کا کوئی دعویٰ کیا ہے. بات سمجھیں، اولیاء اللہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے، نہ لوگوں کو کرامات زبردستی دکھلاتے ہیں. کوئی بات ظاہر ہو گئی نہ ہوئی. تو سب سے پہلی کرامت ان کی یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو غار میں پہنچایا تو غار کا انتظام جو ہے اس میں اب دو باتیں ہیں. بعض لوگوں نے تو باقاعدہ اس پہ علمی بحث کی کہ وہ پہاڑ پہ کتنی اونچی جگہ ہوگی اور کتنا عرض بلد ہوگا، کتنا طول بلد ہوگا، اور شمالن ہوگی جنوبن ہوگی، اس لیے دھوپ نہیں پڑتی تھی، ان کو دھوپ گزر جاتی تھی. بہت سارے مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ غار جو ہے یا تو رویا شمال ہے یا جنوب ہے کہ صبح کی دھوپ جو ہے وہ ایسے گزر جاتی ہے، شام کی دھوپ بھی ایسے گزر جاتی ہے، اندر نہیں اثر کرتی. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بھی کرامت ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے انتظام ایسا کر دیا، سورج بھی اسی کا، چاند بھی اسی کا، نظام بھی اسی کا. وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وہ چاہیں تو سورج مشرق سے نکلے گا، وہ چاہیں تو مغرب سے نکلے گا، اور وہ چاہیں تو جیسے بعض علماء فرماتے ہیں کہ میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء و معراج ہوا ہے تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی نہ گزرا. وجہ کیا تھی کہ اللہ نے پورے نظام کو حکم دے دیا کہ جہاں کھڑے ہو بس جام ہو جاؤ، اب میرے بدنی کی سواری گزرتی، بس کھڑے ہو. اب سب چیزوں کی حرکت تھم گئی، تمام حرکات ختم ہو گئیں، پورا عالم فلکی اور ارضی اور سماوی اور سب سکون میں آ گیا کہ محمد عربی آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ حکم دے دے سورج کو ادھر سے گزر جاؤ حاضر، ادھر سے گزر جاؤ حاضر.
اللہ آگ کو حکم دے دے ٹھنڈی ہو جائے ٹھنڈی، ورنہ آگ کا کیا تعلق ہے کہ وہ جلائے نا، آگ ہو اور جلائے نا، آگ ہو اور ٹھنڈی ہو جائے۔ اس لیے بعض روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ کسی نے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے خوشی، راحت، آرام کے دن آپ کے کتنے گزرے؟ فرمایا وہ جو دن میرے آگ میں گزرے نا اس جیسا آرام پھر نہیں ملا۔ انعم ایامی، انعم سب سے زیادہ پسندیدہ دن۔ کیوں؟ جنت کے کھانے، جنت کا لباس، وہ مزہ پھر کیسے مل سکتا ہے باہر؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کرامت۔ دوسری کرامت کیا تھی کہ اللہ نے ان پہ نیند مسلط کر دی، سو جاؤ، اور سو بھی ایسے جاؤ ایک طویل مدت 309 سال کی مدت سو جاؤ، اور اس طویل مدت میں نیند تو ہے لیکن اس پر تمہارے بدن پہ تغیرات نہیں آئیں گے، نہ کپڑے بدلے نہ شکل بدلی، جہاں کوئی چیز ہے اللہ نے حکم دیا بس یہی رہو، میرے بندے ہیں آرام کرنے کو بس۔ ورنہ دیکھیں نا جی، ناخن بڑھنے والی چیز ہے، بال بڑھنے والی چیز ہے، جب بندہ زندہ ہے، مردہ تو نہیں ہے نا، تو جی زندہ ہے، سویا ہوا ہے۔ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں ہر چیز اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک دن میں کیسے بال نکل آتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے 309 سال گزار دی، اگر ان کے بال بڑھنے شروع ہوتے ہو تو غار سے بھی باہر نکل آتے ہیں، ناخن بڑھنے شروع ہو جاتے تو اللہ عالم کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ 3 صدیاں بیت گئی، 3 سال تھوڑے، 300۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو بڑے شباب تھے اور بڑے خوبصورت تھے، آج جناب بوڑھے ہو گئے، جھریاں پڑ گئیں، لکڑیاں ہاتھ میں ہیں، کمریں جھک گئیں، دیکھو تو گھر والے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کون سی بلا آ گئی بھائی۔ بڑھاپا بھی ایک بڑا امتحان ہے نا، افضل عمر سے حضور نے اسی لیے تو پناہ مانگی ہے۔ تو اب جناب اندازہ بنا یہ بھی کرامت۔ اچھا، اب سونے میں بھی تو آدمی آخر گرم ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی ہم نے انتظام کر دیا، نقلبہم ذات الیمین ذات الشمال، کبھی ہم ان کو ادھر لٹا دیتے، کبھی ادھر لٹا دیتے، یہ بھی کرامت تھی۔ اب دوسری کرامت ان کی دیکھیں گے، تحسبہم ایقاظا وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن دیکھنے والا دیکھے تو معلوم ہوتا ہے جاگے ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کیا مطلب؟ یعنی آنکھیں کھلی، آرام سے بس سکون سے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں بھی بعض شہداء کی لاشیں جب نکالی گئیں، مہینہ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے گزر گئے غاروں میں، جب باہر لاشیں آئیں تو بالکل تر و تازہ معلوم ہوتی تھی کہ ابھی سو گئے۔ بدن میں نرمی بھی باقی ہے، کوئی بالوں میں اگر تیل ہے تو چمک بھی باقی ہے، چہرے پہ بشاشت اور نظارت بھی باقی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا قرآن میں، ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ اگر کوئی دیکھے تو معلوم کرے بھی جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ،
ان کے ساتھ جو کتا تھا تو وہ غار کے منہ پہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا. اب ان کے ساتھ جو کتا تھا تو وہ کیوں تھا کہ جب شریعت کہتی ہے کتا حرام ہے، نجس العین ہے، اور اگر کتا کمرے میں ہو یا گھر میں ہو تو اللہ کا فرشتہ بھی نہیں آتا. اور اسی طرح اگر کسی نے بلا ضرورت کتا رکھا ہوا ہے تو 2 کی رات اجر جو ہے روز کم ہوتا ہے. صرف خاص احوال ہیں کہ شکار کے لیے ہے یا اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے ہے یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہے تو ان حالات میں کتا رکھنا جائز ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ساتھ بٹھا دو. اب دیکھیں اعدائے اسلام کہ اسلام نے کہا نا کہ کتا نجس العین ہے، تو دشمنوں نے کافروں نے کہا نہیں یہ تو سب سے بڑا ہمارا دوست ہے. انہوں نے جناب کتوں کے لیے ہوٹل بنائے ہیں، کتوں کے لیے باقاعدہ ہاسٹل ہیں. مر جائیں تو لاکھوں پاؤنڈ ان کے نام پہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے کتے کو دیے جائیں. کار میں ساتھ بٹھاتے ہیں، ساتھ کھلاتے ہیں، منہ چومتے ہیں، وہ ان کا منہ چومتا ہے. شیمپو سے نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں. ان کے لیے خوراک بھی الگ ہے، ہر چیز ان کے لیے الگ ہے باقاعدہ. چلو کافروں کو تو آگ لگاؤ، وہ تو ویسے جہنمی ہیں. اب تو مسلمان ان کی نقل میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے. اور جن مسلمانوں کو کتا نہ ملے نا جی، وہ کتے کا ایک پلاسٹک کے بنا ہوا کتا لے کے کار میں رکھ ضرور لیتے ہیں تاکہ ہماری دوستی ثابت ہو. تو اب یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ کتے کا کیا تعلق ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے 2 باتیں فرمائی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ضروری تو نہیں کہ جو شریعت محمد مصطفیٰ میں حکم ہو ان کی شریعت میں بھی وہی حکم ہو. وہ شریعت الگ، ہماری شریعت الگ. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت اللہ نے حرام کر دی بعد میں حلال ہو. پہلے زمانے میں اگر کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، دھویا نہیں جاتا. پہلے زمانے میں بغیر مسجد کے نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی. یہ تو اللہ نے حضور کی امت پہ کرم کیا. پہلے زمانے میں مال غنیمت ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، اس کا کھانا حلال نہیں تھا. آپ خیرات کرتے تھے، کیا مانا جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، آگ آئے کھا جائے، خیرات قبول، پڑا رہے خیرات مردود، کھانے کی اجازت ہے. اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے اور اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں مرضی آئے نماز پڑھ لے. اچھا ایک بات پہ کبھی غور کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، تو جب تم زنا کرتے ہو تو مسجد میں کر رہے ہو نا. شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، حرام کاری کرتے ہو، کس پہ؟ زمین پہ. زمین تو اللہ نے ساری مسجد بنائی ہے. تو کبھی غور بھی تو کیا کرو نا ہم کیا کر رہے ہیں. اور ساری زمین کو اللہ نے پاک بنایا، تم پاک کو پلید کر رہے ہو. کہ اگر پانی نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً
فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، تیمم کر لو، غلط پڑھ لو نماز، کیوں؟ مٹی پاک۔ اور پھر اللہ نے تیرا خمیر بھی اسی مٹی سے اٹھایا ہے، تجھے زندہ بھی اسی مٹی پہ رکھا ہے، تیری غذا بھی اسی مٹی سے نکالی ہے، اور پھر تجھے مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں محفوظ رکھنا ہے، اس پہ کیوں گناہ کر رہے ہو؟ کچھ خوف کرو، عقل کرو۔ مٹی ہی تو تمہاری ماں ہے، مٹی سے تخلیق کیا گیا، مٹی سے تمہارا نباتات ہیں، تمہارے درخت ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، اناج ہے، گند، سب مٹی سے نکل۔ جہاں مٹی نہ ہو دیکھو کوئی کاشت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے زمیندار مٹی کو دیکھتا ہے کہ جی یہ کیسی مٹی ہے، سخت مٹی ہے، نرم مٹی ہے، ریت والی مٹی ہے، کنکر ہے، کلر ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شریعت اسلام میں حکم ہے وہی شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی حکم تھے۔ ان کی شریعت میں کتا رکھنا جائز ہوگا، اور بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ بھی تو بادشاہوں کے اولاد تھے، ان کے بھی تو شکار کے اور سارے لوازمات، چونکہ جب بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اولادیں ہوتی ہیں، دولت ہو، پیسہ ہو، تو پھر یہ شکار وکار یہ تو خود لوازم ہے نا، پھر تو ان کے پاس بھی کوئی شکاری کتا وتا ہوگا، اور جب وہ بیچارے نکلے تو وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اس کو ہٹایا نہیں، مارا نہیں، بھگایا نہیں، یہ بھی سمجھا کہ ہم جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور غاروں میں سفر کریں گے، چھپیں گے تو کم از کم یہ کچھ پہرا تو دے گا۔ اور بعض لوگوں نے دیکھیں اس سے کیسا استدلال کیا ہے، بعض جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں بابا دیکھو کہ اللہ والوں کی صحبت میں بندہ تو بندہ، کتا جو آیا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور تم اگر اللہ والوں کی صحبت میں آؤ گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ کتا ہے، نجس العین ہے، قرآن میں ذکر ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا، ممبر و محراب پہ قاری کھڑا ہے، نماز پڑھا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوصیل۔ تو جو اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کو اونچا کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جڑنا جو ہے وہ صحیح ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں نا جی ہمیں تو اللہ والوں سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تو لازم ہوتا ہے لیکن تم جڑے نہیں، تمہارے دماغوں میں اعتراض کھڑا ہے، تمہارے دماغوں میں خوبو کھڑی ہے، تمہارے دماغوں میں ابھی تنقید کھڑی ہے۔ آپ نے باغوں میں دیکھا ہے نا، ہمارے ہاں تو عام رواج ہوتا ہے نا، یہ قلم کرتے ہیں، دیسی پودا ہو نا جی تو اس کو قلم لگاتے ہیں، کلمی، جس کو کلمی آم کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ بھی قلم لگائی گئی۔ وہ قلم کیسے ہوتی ہے کہ دونوں شاخوں کو صاف کر کے ملا دیتے ہیں، ملا کے جناب اوپر دھاگے سے اس کو اتنا باندھتے ہیں کہ درمیان میں کہیں فاصلہ نہ رہے، بالکل یکجان ہو جائے۔ اگر ذرا فاصلہ رہے گا تو قلم نہیں جڑے گی۔ اچھا، قلم لگانے کا بھی ایک زمانہ ہے، وقت ہے کہ جب درختوں میں نمو ہو، بڑھوتری کا زمانہ ہو، اگر وہ موسم نہیں ہوگا تب بھی قلم نہیں لگے گی۔ اچھا، قلم بیمار ہو تب بھی نہیں لگے گی۔ قلم تو آپ کی ٹھیک تھی لیکن اگلے درخت کی شاخ بیمار تھی تب بھی قلم نہیں لگے گی۔ تو جب صحیح شاخ بھی صحیح ہے، قلم بھی صحیح ہے، لگانے والا بھی ماہر ہے، اوپر اس نے رسی اور سوتلی بھی بڑی کس کے کھینچی ہے کہ یک جان ہو جائے، تو پھر وہ قلمی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب تم اللہ والوں کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ گے تم بھی اللہ والے بن جاؤ۔
اور جن کے دماغوں میں ہر وقت ہو ہی اعتراض کہ جی امام ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کی، امام شافعی نے ایسا کیوں کہا، فلاں پیر نے ایسی بات کیوں کی، تو جب تم سب کو نعوذ باللہ گمراہ تصور کرتے ہو تو ہدایت کیسے ملے؟ ہدایت تو تب ملے گی نا کہ تم ہدایت لینے آؤ، ہدایت حاصل کرنے کی تمنا کرو، خواہش کرو۔ گرمی کا موسم ہے اور بوتل بھی شربت روح افزا کی رکھی ہو، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہو، جگ بھی ہو، گلاس بھی ہو، خود بخود تو اندر نہیں آ جائے گا، بنانا تو پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر تم خود بنے ہوئے نہیں ہو تو کسی بنے ہوئے کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ اچھا یہ بھی کرامت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی داخل ہو کے دیکھنا چاہے ان کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، پیچھے بھاگے گا، ہم دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں جب دشمن پہ حملے کے لیے نکلتا ہوں، ابھی 2 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے، اتنی دور سے پہلے اللہ میرا رعب ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو صرف تو بالرعب۔ دیکھا نہیں کہ حضور تبوک میں بیٹھے ہیں لیکن روم کے پاس لاکھوں کی طاقت ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے پاس جو سپر پاور تھی اس دور کی، ان کے عقیدے میں ہم تو کسی کو سپر پاور نہیں مانتے اللہ کے سوا، ہم نے تو ایک ہی طاقت کو مانا ہے کہ وہ جو چاہے کرتے، تو عز و من تشاء و تذل من تشاء، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ وہ ہدایت دینے پہ آئے، ڈاکو چوروں کو اولیاء اللہ بنا دے، وہ ہدایت نہ دے اور گمراہ کرنے پہ آئے تو نبی کے گھر میں بیٹا کافر پیدا ہو۔ یہ اس کا نظام ہے، بس سمجھ سے بالا تر۔ وہ راضی ہونے پہ آ جائے تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض اوقات درخت کڑوا ہوتا ہے لیکن پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ درخت دیکھیں ایسے اس کی ٹہنی پتا، لیکن پھل جو لگا ہوا ہے وہ میٹھا ہے۔ اچھا بعضوں کا درخت کا اپنا جو ہے وہ کڑوا نہیں ہے لیکن پھل کڑوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ میں چاہوں تو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا کر دوں اور ولید بن المغیرہ کے گھر میں خالد پیدا کر دوں، اور اگر میں ہدایت نہ دوں تو حضرت لوط کے گھر کی بیوی جو ہے، بیوی زوجہ جو ہے وہ کافرہ ہے، نوح علیہ السلام کی زوجہ جو ہے وہ کافرہ ہے، اور فرعون کی بیوی جو ہے وہ مومنہ ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ بس دعا کیا کرو اللہ ہمارے ہدایت کے فیصلے کرو۔ یا اللہ ہم گمراہی سے نہیں بچ سکتے، ہم غوایت و ضلالت سے نہیں بچ سکتے، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، روح سیاہ ہیں، صرف تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو ہدایت دے اللہ، ہمارے پلے میں کچھ نہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے یہ بھی کرامت کر کی کہ دیکھو تو ڈر جاؤ۔ اللہ روب ڈال دیا تاکہ کوئی داخل ہو کہ میرے اولیاء کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جہاد ہوا۔ حضرت ابن عباس بھی اس جہاد میں ساتھ ہیں۔ غزوۃ المضیق کے نام سے وہ جہاد ہے، بلاد الروم، رومیوں کے ساتھ جنگ ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے مدبر، کاتب الوحی، عظیم جرنیل اور بحری قوت کا موجد صحابہ میں سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو ہے اس غزوے کے لیے نکلا بلاد روم میں، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں گئے، ہمیں بتلایا گیا کہ یہاں وہ غار ہے جہاں اصحاب کہف ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں تحقیق کرو اور دیکھاؤ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے منع کیا، میں نے کہا امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، اللہ کا قرآن ہے لو اطلعت علیہم، کہ اگر تم نے دیکھا تو بھاگو گے اور ڈرو گے اور روب تمہارے دلوں میں بھر جائے گا۔ جب اللہ نے حضور کو بھی منع کر دیا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ اللہ نے اس وقت منع کیا تھا کہ جب وہ ابھی زندہ غار میں سو رہے تھے، اب تو مدت ہو گئی، فوت ہو گئے، موت آ گئی، اب کیا بات ہے؟ یہ تو اس دور سے تعلق رکھتا ہے یہ حکم کہ جب اصحاب کہف زندہ تھے لیکن سو رہے تھے، اللہ نے حفاظت کر دی، دیکھو تو ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، روک پڑ جائے۔ اب تو مدت ہو گئی، ان پہ موت آ گئی، موت آنے کے بعد دفن ہو گئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات پہ عمل نہیں کیا، اپنے اجتہاد پہ عمل کر کے ساتھیوں کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کریں۔ وہ ساتھی غار پہ پہنچے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل جب ہم غار کے قریب آئے، جھانکنے کے قریب ہوئے تو ایسی شدید ہوا چلی کہ اس نے اٹھا کے ہمیں پیچھے پھینک۔ تو ہم واپس آ گئے، ہم نے کہا تو حضرت معاویہ نے کہا اچھا پھر صادق ہے ابن عباس، ابن عباس سچا ہے بھائی، اللہ نہیں دکھانا چاہتے، اللہ نے اس کو راز رکھا ہوا۔ کیوں؟ یہ بھی ایک راز ہے نا جی، اگر سب کو دکھانا ہوتا تو نعوذ باللہ لوگ شرک کرتے نا، اڈے نہ بنا دیتے، اللہ نے چھپا دیا نا۔ وہ ہمارے حضرت توفیق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شکر کرو کہ ابو جہل مر گیا۔ ہمارے علاقے میں آتا تو لوگ اس کو بھی نذرانے پیش کرتے کہ چلو نبی کا رشتے دار تو ہے نا دور قریب کا، ابو جہل صحیح بابا آیا تو مکہ شریف سے ہے نا۔ کتنے لوگ آتے ہیں نا جناب کے حرم شریف کے باہر نئے ہوتے ہیں نا بیچارے، بینک رکھ دیا، سامان رکھ دیا، پاسپورٹ پیسے، کہا جی اللہ کا حرم ہے، یہاں کیا خوف، ہاں کیا ڈر ہوتا؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بھائی تو یہاں بھی رہتے ہیں۔ جب تک ہم یہاں نہیں آئے تھے کوئی چوری شوری نہیں تھی، کوئی شرارت ورات نہیں۔ جب سے ہم نے قدم رکھا ہے نا، ہم سارے فساد ہم نے سکھا دیے ہیں، رشوت کا تصور نہیں تھا۔ حاجی آتے تھے، اس دور میں ہم چھوٹے تھے تو ہم کھیلا کرتے تھے، صفا مروہ بازار ہوتی تھی تو اس میں ہم کھیلتے کھیلتے تھے۔ سب سے اچھی بازار جو ہے یہ صفا مروہ ہوتی، تو حاجی صفا بھی دوڑتے رہتے، سودے بھی دیتے رہتے۔ تو اب مثلاً کسی نے گھڑی خریدی بھی 100 ریال کی، حاجی کی جیب میں 50 ریال ہے، وہ صفا دوڑنے آیا تھا، گھڑی لینے تھوڑی آیا تھا، اس کو اچھی لگ گئی، سودا کر لیا۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی رکھ دیں، میں پھر دے، انہوں نے کہا نہیں آج سب لے جاؤ، بس اللہ وکیل، تمہارا ہمارا اللہ ضامن ہے، لے جاؤ۔ وہ جانتے ہی نہیں، نام نہیں پوچھا، ایڈریس نہیں پوچھا، محلے میں نہیں پوچھا، مغرب میں، انہوں نے کہا بس اللہ وکیل، لے جاؤ۔ اور حاجی بھی حاجی ہوتے تھے، ہماری طرح پاجی تو نہیں ہوتے تھے، اب تو کاروبار کے لیے آتے ہیں نا، حاجیوں کو بھی بیچا جاتا ہے، ان کے نام پہ بکریاں جو ہیں ماشاءاللہ اس سے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے۔ حاجی تو بہترین بکرا ہے بیچارہ، ہر جگہ ذبح ہوتا ہے۔ حاجی کو زیارت کے لیے گاڑی کر دو، اس میں بھی کمیشن۔
حاجی بیچارے کو قربانی کرنی ہے، دم پڑ گئی، سبحان اللہ، مزے ہو گئے، اس سے کہا جی 300 ریال کا بکرا ہے، 150 والا لے کے جو ہے کر دیں۔ یہ بھی شکر ہے کوئی ایمان والا ہو تو 150 کا کرتا ہے، ورنہ باقی تو دعا مانگ لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے، روزانہ دعا کیا کرو کہ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو، یہ بلد الامین ہے، کعبہ ہے تو نظام عالم ہے۔ جس دن یہ کعبہ خدا نہ کرے نہ رہا تو پوری دنیا نہیں رہے۔ ایک آدمی نے، ہے تو ایک فلسفی کی بات، اللہ عالم سچی ہے غلط ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہے، ایک فلسفی نے لکھا ہے کہ اللہ کے کعبے کے گرد کا جو طواف ہے نا، گویا کہ یہ پورے نظام عالم کو اس نے گردش میں رکھا ہوا ہے۔ جس دن یہ نہ رہا، نظام ختم۔ دیکھو نا، سوئیاں چلتی ہیں تو ٹائم بتاتی ہیں، کوئی گھڑی کی سوئیاں نہ پھریں، ٹائم بتائیں گی؟ ٹائم کب بتائیں گی؟ جب وہ نظام عالم اس وقت تک ہی قائم رہے گا جب تک کعبہ ہے۔ تو اس بلد الامین کے لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ دعائیں مانگا کرے کہ اللہ اس کو ہر فتنے سے، ہر مفسد کے فساد سے، دشمنوں کی سازش سے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور اس کے امن سلامتی کو قیامت تک قائم فرما، اور اس کے برکات و ثمرات ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی عطا فرما۔ تو بہرحال اب جناب یہ ہے کہ اللہ نے ان کا یہ نظام کر دیا جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ اے دیکھنے والے تو دیکھے جب سورج کو کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ داہنی جانب سے پھر جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب شام ہوتی ہے تو پھر بائیں جانب سے پھر جاتی ہے۔ فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو جماعت ہے اصحاب کہف کی، وہ غار کے درمیان جو کھلی جگہ ہے اس میں ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ تم اصحاب کہف کے واقعات کو پڑھ کے سبق حاصل کرو کہ اللہ والوں کو ایسے پریشانیاں آتی ہیں، غاروں میں بھی رہنا پڑتا ہے، بھوکیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، وطن بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جب تک مہندی کو تم رگڑا نہیں لگاتے ہو نا، اس وقت تک وہ رنگ نہیں لاتے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، جب تک پسے نہیں رنگ نہیں نکلتا۔ اب جناب فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اللہم اہدنا، دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی ہدایت دیں۔ ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دیں، فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں پھر نہ اس کا دوست نہ کوئی رستہ دکھلانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رقود، دیکھنے والوں تم گمان کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں الٹاتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوصيد، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا کتا
نسبت کر دی گئی ان کے کتے کو، کیونکہ ان کے ساتھ جو چل پڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، بظاہر خطاب حضور کو ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں مراد امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ نے ان پہ ایسا روب ہیبت ڈال دی کہ اگر تم مطلع ہو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، پشت دے کے بھاگے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارا دل جو ہے ان کی ہیبت اور روب سے بھر جائے۔ تو یہ اصحاب کہف کے کرامات ہیں، اور کرامات الاولیاء جو ہیں وہ حق ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا اور پھر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں گے اس میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یا قرآن میں ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ اللہ نے حرام کیا ہے کہ زانیہ سے شادی نہ کرو۔ لیکن میرے عزیز بات یہ ہے کہ اگر وہ زانیہ ہے اور توبہ کر دے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو یہ جو ہے یعنی عام حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خبیث مرد خبیث عورتیں، خبیث عورتیں خبیث مرد، لیکن کبھی اللہ والوں کے گھر میں بھی غلط عورت آ جاتی، کبھی ایک فاسق فاجر کو بھی اللہ صالح عورت نصیب فرما دیتے ہیں کہ خاوند نے کبھی نماز ہی پڑھی، عورت تہجد گزار شب بیدار ہے، قرآن پڑھتی ہے، تو وہ ایک عمومی حالت کا حکم ہے۔ تو اگر ایک عورت معروف بالزنا ہے، جیسے طوائف ہے، زانیہ ہے، فاسقہ ہے، مولنا بالزنا ہے، ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ اب اگر یہ بدبخت اس سے نکاح نہیں کرے گا تو دو خاندان تباہ برباد ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں توبہ کریں، گناہ سے پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد میں نکاح کریں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک مسلمان عورت ہے، وہ بحالت بیماری اس کو بلڈ کی ضرورت ہوئی، تو فوری طور پر کسی مسلمان کا گروپ نہیں مل سکا، کسی کافر کا خون مل جائے، مجبوری ہے جان بچانے کے لیے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی کی جان بچانی ہے کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں بات بار بار نکلتا ہے، اللہ عالم آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال اللہ سے دعا مانگا کرو زمزم پی کے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے دعا کرو گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ کہتے جی کہ میرا دل ہر وقت پریشان ہے، پریشان کی دعا تو خدا جلدی سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، آپ اللہ سے دعا کریں، اور پریشانی کا علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز، بس 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ یہ پریشانی بھی ایک اس کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ پریشانی نہ ہو تو بندہ کبھی خدا کو یاد بھی کرے گا، یہ بھی رحمت ہے۔ دھوپ ہے تو رحمت ہے، سایہ ہے تو رحمت ہے، کبھی دکھ ہے تو رحمت ہے، اور سکھ ہے تو رحمت ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ سے دعا کیا کرو۔ کہتے جی کہ قریش نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمارت کی بنا میں شریک تھے، ہاں بالکل شریک۔ تو حضور کی عمر مبارک کیا تھی؟ کیا مسئلہ حل ہوگا تمہارا؟ نہیں، مجھے وجہ بتاؤ نا کہ بھئی اگر عمر معلوم ہو جائے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ویسے آتا ہے 25 سال عمر کی، لیکن اللہ عالم۔
اصل میں ہوتا ہے نا، کبھی وہ دیکھ لیتے ہیں نا کوئی سوال جواب اخباروں میں، چلو بھی جواب مولوی مکی سے پوچھ لو، انعام یہ لے لیں گے۔ مجھے پتا ہوتا ہے ان سوالوں کا، اس لیے میں بھی گول گول کر جاتا ہوں، یا تو میرے ساتھ کوئی کمیشن طے کرو نا۔ یہ جناب بعد فائق التقدیر والاحترام میں ایک جاہل آدمی ہوتے تو تم اطاع اللہ بھی نہ لکھ سکتے، فائق التقدیر کا لفظ بھی تمہیں نہ آتا۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے، 2 سال نہیں حال ہے۔ میرا بھائی اگر آپ کسی مشکلات میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اس کے لیے سب سے بہتر عمل جو ہے نا وہ کثرت استغفار ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سچے دل سے استغفار کرو، اور اللہ، اور اسی میں میرا بھائی حکمت ہے اللہ کی، خدا کا شکر کرو۔ کبھی بہت مل جائے نا تو آدمی بھٹک جاتا ہے، کبھی بھوک تکلیف میں ہو تو پٹڑی پہ رہتا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ دھوپ نہیں رہی یا سایہ نہیں رہا تو دھوپ بھی نہیں رہے گی، دن گزر گیا ہے رات بھی گزر جائے گی، گھبراؤ نہیں، استغفار کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ اب کہتا ہے جی کہ کسی نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ ہے، بالکل علاج ہے۔ دیکھو نا، تم اینک لگا لیتے ہو تو دھوپ سے بچ جاتے ہو کہ نہیں بچ جاتے ہو؟ تو شریعت کی اینک آنکھوں پہ لگا لو، آرام دیکھنے سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو نا، جب تمہیں دھوپ ستاتی ہے تو ڈارک گلاسز کہ جی یہ آنکھیں محفوظ رہیں گی، تو یہاں بھی وہ ذرا ڈارک گلاسز چڑھا دو، غضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے کر لو، نظر بر قدم اور خلوت در انجمن، بس اس پہ عمل کر لو، اور ہر وقت تصور رکھو کہ مولا تو نے حکم دیا ہے کہ ان کا دیکھنا حرام ہے، اور پھر مکے میں آنے والی عورتیں تیرے گھر کی مہمان ہیں، اللہ مجھے ان کے دیکھنے سے محفوظ فرما، اور دعا مانگو کہ اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، اللہم لا تسکنا بمعصیتک، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ اللہ بچا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کوشش بھی کرو کہ دیکھو نا، بلا وجہ ہم بازاروں میں جائیں، بیچ پہ جائیں، کلبوں میں جائیں، سیریں کریں، تو وہاں تو پھر فتنے سے کیسے بچو گے؟ تو جن جن چیزوں پہ مقامات پہ خطرہ ہے ان سے بچو، کوشش کرو۔ زید کا نکاح خالص ہوا، زید کا پہلے بیوی کا ایک لڑکا ہے، خالد کا بھی پہلے شوہر کا ایک لڑکا ہے، ان میں نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ میرا بیوی نماز نہیں پڑھتا، تمہیں روٹی پکا دیتا ہے، یہ تمہارا کام کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا کام نہیں کرتا، تیری نیت خراب ہے۔ اگر تیری نیت ٹھیک ہو نا جی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز نہ پڑھے، یہ کوئی بات ہے۔ اور اگر بالکل نہ مانے نا تو 4 کتابوں کے بعد ایک 5ویں کتاب کا نام ہے ڈنڈا، پھر وہ بلوچوں کا تو وہی علاج ہے بھائی کہ ریڈیو کو فل ویلیوم پہ کھول لو اور ڈنڈا لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو پڑھتی ہے نماز کی نہیں پڑھتی، پھر مجھے بتانا کہ پڑھتی ہے۔ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، سمجھو کہو کہ بیگم صاحب مہربانی فرمائے ہو گئے دباؤ، وہ پھر نہیں پڑھتی۔ تم جب بازار میں اس کی جوتے اٹھاؤ تو پھر تمہارے کہنے سے نماز پڑھے گی وہ؟ سیدھی بات کرو کہ بھئی امام احمد بن حنبل کے نزدیک تارک نماز کافر ہے اور کافرہ کا نکاح باقی نہیں رہتا، یہ آج کے بعد نماز پڑھو ورنہ میرے گھر سے جاؤ۔ پھر کی نماز ہم کو دیر ہو گئی، سورج نکل آیا، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی حیض والی عورت ہے اور کیسٹ قرآن کا سنتی رہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی عورت خاوند میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے،
وہ حالت حیض میں تھی، لیکن اپنے ہاتھوں سے میاں سے کھیل رہی تھی اور میاں کا اس حال میں منی نکل گیا، غسل کرے؟ شیعہ لڑکی کے ساتھ نکاح کریں، میرا مشورہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ آگے اولادیں ہوں گی، پھر جھگڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تعزیے پہ جانا ہے، تم کہو گے نہ جاؤ، وہ کہیں گے ہم نے ماتم کرنا ہے، تم کہو گے نہ کرو، تو لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فتنے، کیا ضرورت ہے؟ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک نے جبریل امین کو اپنا ماتھا دکھایا، اس میں ستارے کا ذکر تھا، نہ کسی بڑی حدیث میں ہے نہ چھوٹی حدیث میں۔ ایک دھڑن تو ہے تمہارا کسی کا جھوٹا، صرف عرب میں ہے، عجم میں نہیں ہے، تو روٹی بھی صرف عرب میں کھاؤ، عجم میں کیوں کھاتے ہو؟ اللہ کے بندے، دین ہر جگہ پر ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی۔ طواف کر کے دعا کرو جس کے لیے چاہتے ہو۔ میں نے حج کیا، احرام باندھا، عمرہ مسجد کیا، عمرہ کیا، صفا کیا، طواف کیا، حج کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا کیا آپ نے۔ زمزم کے پانی میں کھانا پکائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ملازم ہے پاکستان چھٹی پہ جائے، واپسی پہ احرام ضرور باندھیں۔ اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے، لازم حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھے۔